ہمارے قدردان ہیں تو یقیناً ہم خوشی کے ساتھ دل کی تمام خوشیوں کے ساتھ اس مسجد کی طرف آئیں۔ آج میرا موضوع اسی مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے عظیم اعمال ہیں۔ اس سلسلے میں 3 باتیں ان پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اس مسجد کا قیام، اس کی کیا فضیلت و اہمیت ہے۔ دوسرا، اس سلسلے میں جو بات ہے وہ مسجد کی طرف گھر سے لے کر کے مسجد تک کا سفر ہے۔ اور تیسرا جو اس سلسلے میں تیسری بات ہے وہ اس مسجد کے اندر جب تک ہم موجود ہیں ہمیں اللہ رب العزت کن عبادات سے، کن فضائل سے، ہمیں کن نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو ان 3 موضوعات پر قرآن سے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو ہمیں بشارتیں، ہمارے لیے انعامات اور خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، ان کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ان مساجد کا قیام ہے۔ حضرات، یہ ایسا عظیم اللہ رب العزت نے ہمیں عمل عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی کل دور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محلے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر گلی کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا ہے کہ ہر گلی میں، ہر بستی میں مسجد کو آباد کرنا ان محلے والوں کا، ان بستی والوں کا، اس ٹاؤن والوں کا، اس گاؤں والوں کا فریضہ ہے کہ جہاں پر بھی آبادی ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے مسجد کا قیام کیا جائے۔ اور اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ بھی ثابت کیا ہے۔ قباء پر پہنچے ہیں، مسجد تعمیر کی ہے۔ مدینہ میں پہنچے ہیں، سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ حضرات، مسجد کو بنانا، آباد کرنا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بہ بیتا فی الجنہ۔ جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کا ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص صاحب ثروت نہیں ہے، اتنی مال و دولت نہیں ہے، اتنی فراوانی نہیں ہے اکیلا مسجد تعمیر کر سکے۔ حضرات، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر کے ہمیں اس عمل کا، اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا دوسرا فرمان مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات او اصغر من ذلک۔ جو شخص ایک مسجد تعمیر کرتا ہے، کتنی بڑی مسجد ہو، کتنے مرلوں میں ہو، کتنی بڑی بلڈنگ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعٍ، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، او اصغر من ذَلِكَ، چڑیا کا گھونسلہ بھی بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا اگر کوئی حصہ ڈال دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی محروم نہیں کرتے۔ بن اللہ لہ بہ بیتا فی الجنہ، ایسے بندے کا بھی اللہ اتنی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اس اجر سے محروم نہیں کرتے بلکہ اس کا بھی گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ حضرات، آج ہمارے اندر اگر استطاعت ہے، ایک اینٹ کی استطاعت ہے، ایک اینٹ کے آدھے ٹکڑے کی استطاعت ہے، ہم مسجد کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اتنی ہماری قدر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ حضرات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، احب البلاد اللہ مساجدها وشر البلاد اللہ اسواقها۔ کہ اللہ رب العزت کو اس روئے زمین پر جو خطہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو سب سے محبوب ہے، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہے۔ وہ
کسی جگہ بھی موجود ہو، سب سے محبوب ترین جگہ یہ اللہ رب العزت کو یہ اپنا گھر ہے، یہ مسجد ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہو، کتنی مصیبہ ہو، کتنی خستہ حال کیوں نہ ہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کو سب سے بدترین جگہ جو لگتی ہے، سب سے ناگوار اور ناپسندیدہ جو جگہ لگتی ہے وہ بازار ہیں، بازار ہیں جو سب سے بدترین ہے۔ حضرات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، بازار آج بڑے ہوتے ہیں لیکن مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کا غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ ہم مسجدوں کو آباد کرنے میں، اس کی آباد کاری میں، لوگوں کو مسجد کی طرف لانے میں ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اب دوسری چیز کہ گھر سے لے کر کے مسجد تک کا سفر انسان کی اللہ رب العزت قدم قدم پر کتنی قدردانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء، جو بھی مسلمان مومن بندہ وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، اذا تمزمز خرجت خطایاہ من فمہ، جب یہ گھر کے اندر ابھی گھر میں موجود ہے، مسجد میں آنے کا ارادہ ہے، کلی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منہ کی صفائی نہیں صرف کر رہا بلکہ اپنی زبان کے گناہوں کو جھاڑ رہا ہوتا ہے، زبان کو گناہوں سے پاک صاف کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارجت خطایاہ من فمہ، اس کے منہ کے کیے ہوئے گناہ اللہ رب العزت اس کلی کرنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَنشَقَ، جب یہ ناک میں پانی جھاڑ کے ناک صاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ناک کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنِهِ، جب یہ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کو دھویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چہرے کے سارے گناہوں کو اللہ جھاڑ دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، دھو ڈالتے ہیں، چہرے کی صفائی بھی ہو رہی ہے، باطنی صفائی بھی ہو رہی ہے، انسان کے گناہ بھی چڑھتے جا رہے ہیں۔ کتنی صفائی ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارجت خطایاہ من تحت اشفار عینی، یہ آنکھوں کی پلکیں، ان کے نیچے سے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ حضرات مسجد کی طرف آنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اب یہ ارادہ کیا ہے، تیاری کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کتنے قدردان ہے، اس کو گناہوں سے دھو ڈال رہے ہیں، اس کے گناہوں کو پاک صاف کرتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب یہ بازو دھوتا ہے، اس کے بازو کے ہاتھوں کے کیے ہوئے سارے گناہ اللہ دھو ڈالتے ہیں، حتیٰ من تحت اظفارہ، انسان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت یہ سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے ہر بال کے نیچے سے کانوں کے گناہ بھی اللہ رب العزت پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پاؤں کا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا جب یہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پاؤں کے گناہوں کو، ناخنوں سے بھی اللہ گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت یہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد کے لیے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف چل کر آنا، نماز ادا کرنا، یہ تو اس کا الگ اجر و ثواب ہے۔ تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس وقت گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلتا ہے تو کلما خطا خطوۃ، جب بھی اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے، یہ قدم اٹھا کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ اپنے لیے 3 طرح کے اعمال سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما خطا خطوۃ، جب بھی ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک پاؤں اٹھاتا ہے، اس کے بدلے اللہ 3 اجر عطا کرتے ہیں۔ رفع عنها بها درجۃ، اس کا جنت کے اندر ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔
وحط عنہ سیئۃ، اس سے ایک برائی کو مٹا دیا جاتا ہے، اور وکتبت لہ حسنۃ، اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کتنی قدر کر رہے ہیں، اس کے قدم قدم کے اوپر اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کر رہے ہیں، 3 طرح کے انعامات عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے قدموں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کو مٹا رہا ہے، نیکیاں لکھتے جا رہا ہے۔ یہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے جنت کے اندر اپنے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ چل تو دنیا کے اندر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے اپنے اعمال کے ذخیرے کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المشی علی الاقدام، پاؤں پر چل کے آنا، پیدل چل کر کے آنا، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ حضرات، ایک اور روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس کچھ گھر خالی ہوئے، انصار صحابہ اکرام نے سوچا گھر خالی ہو چکے ہیں، مسجد کے قریب آ جاتے ہیں، یہ مکان خرید کر کے مسجد کے قریب منتقل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، انصار صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہو، تمہاری خواہش، تمہاری تمنا، تمہاری تڑپ بہت عظیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھو، دیارکم تکتب آثارکم، یہ تمہارا گھر سے لے کر کے مسجد تک کا سفر اللہ رب العزت اس ایک ایک قدم کو نوٹ کرتے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھتے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے گھر سے لے کر کے مسجد تک کا سفر، یہ تمہارے قدموں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، کتنے قدم اٹھا کر کے آیا ہے، اور اس کو وہی 3 طرح کے اجر عطا کیے جاتے ہیں۔ اور آج جمعہ کا مقدس دن ہے، بابرکت گھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد جلد مسجد کی طرف آتا ہے، ثم دنا من الامام، امام کے قریب جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو ایک عظیم اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ عظیم اجر کیا ہے؟ کتبت لہ بقیام سنۃ وبصیام سنۃ، اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کا قیام اور 1 سال کے روزوں کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ حضرات، آج جب سخت دھوپ کے اندر دوپہر ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، نیند کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہو یا سردیوں کا موسم ہو، ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہو، مسجد کی طرف آتے ہوئے طبیعت کے اندر کبھی بوجھ پیدا ہو، طبیعت کے اندر کبھی سستی پیدا ہو، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ رب العزت کی اس قدر دانی کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے، شوق کے ساتھ، تمنا کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ آئیے۔ اللہ رب العزت ہماری بہت قدر کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں یہ عظیم اجر عطا کرتے ہیں۔ حضرات، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من راہ او غدا الی المسجد کلما راہ او غدا الی المسجد اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنہ، جو شخص بھی صبح کے وقت مسجد کی طرف آئے یا شام کے وقت کسی پہر بھی مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ رب العزت یہ اللہ رب العزت کے پاس اللہ کے گھر کے اندر مہمان بن کے آتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس کوئی مہمان چل کے آئے، میزبانی کرتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے اپنے مہمان کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ اچھی اس کی میزبانی کریں۔ اللہ رب العزت بھی وہ تو کتنی عظیم ذات ہے، ہمارے لیے میزبانی تیار کرتے ہیں، لیکن ہماری میزبانی کہاں تیار ہو رہی ہوتی ہے؟ اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنہ، اللہ رب العزت ہماری میزبانی جنت کے اندر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔
جب جنت کے اندر کل قیامت کو اللہ رب العزت کی ملاقات کا شرف حاصل کر کے جنت میں جائیں گے تو مسجد کے اندر جتنے بار بھی زندگی کے اندر ہم آئے اللہ رب العزت ہمیں وہ تمام مہمان نوازیاں عطا کریں گے۔ حضرات، اس لیے کبھی بھی اس سفر کو اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کریں، کبھی اس سفر سے دل برداشتہ نہ ہو۔ یہ دھوپ، یہ سردی، یہ عارضی ہے، انسان آج ناگواری کے باوجود بھی اس کو برداشت کر لے گا، لیکن کل قیامت کے دن کی دھوپ اور تپش وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ اس لیے ہم مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، نماز کا وقت ہو تڑپ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ مسجد کی طرف آئیں، خواہ ہمارا گھر کتنا ہی دور ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا، اعظمکم اجرا ابعدکم دارا، تم میں سب سے زیادہ اجر والا شخص وہ ہے، وہ خوش نصیب ہے جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہے۔ اور سیدنا عبداللہ کہتے ہیں ہم اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کننا نقارب الخطا، ہم اپنے قدموں کو قریب قریب رکھتے، چلتے قدم قریب قریب کر کے رکھتے تاکہ ہمارے قدم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ لکھے جائیں، زیادہ شمار ہوں۔ صحابہ اکرام کی اس قدر تڑپ ہوا کرتی تھی۔ حضرات، اس معاملے کے اندر اب اس سلسلے میں تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد کے ساتھ، مسجد کے اندر تشریف لانے کے بعد، مسجد میں تشریف آوری کے بعد ہماری اللہ رب العزت قدر کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے، وضو کر کے آیا، آ کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو اللہ دھو ڈالتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، ایک دو رکعت اس کی نماز نکل جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے آدھی نماز بھی پا لی تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو پھر بھی دھو ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت کو کم نہیں کرتے، اپنی بخشش کو کم نہیں کرتے، بلکہ اس کو بھی اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ بیچارہ بڑی کوشش کی، بڑی ہر طرح کی جستجو کی، کوشش کی کہ جماعت کو پالوں، وضو کیا، گھر سے جلدی چلا، لیکن پھر بھی لیٹ ہو گیا، مسجد میں آیا، دیکھا جماعت ہو چکی ہے، یہ بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت اس کے لیے بھی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مسجد کے اندر آتا ہے، جماعت ہو چکی ہے، اس سے نماز رہ چکی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی دھو ڈالتے ہیں۔ حضرات، اللہ اتنی قدر کرتے ہیں، ہم ہمارے قدم قدم کی اتنی قدر کرتے ہیں، ہمارا اس مسجد کے اندر آ کر کے خاموش ہو کر کے خالی بیٹھے رہنا بھی اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ کیا قدر کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز پر رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو دھو ڈالیں گے، تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، ہم میں سے ہر کی چاہت ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف چل کر آنا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ فی المساجد، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے انتظار کرنا، نماز کا انتظار کرنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے، گھر سے نکلا، وضو کر کے نکلا، مسجد کے اندر آنے کے لیے نماز کا ارادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے نماز کا اجر لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے، اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر نماز کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نماز کا اجر لکھتے جاتے ہیں۔ حضرات، ہم آج ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہے 5-7 منٹ رہتے ہوں، 2-4 منٹ رہتے ہوں جماعت کو، تب جائیں، سلام پھرتا جائے،
اور ہم مسجد سے نکل جائیں۔ حضرات غور کیجئے، اللہ رب العزت ہمارے اس گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کا بھی اس قدر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ہمارے کھاتے میں نماز لکھ دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے لیے کچھ لوگوں کی حیثیت ایسی ہوتی ہے، ان للناس اوتادا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کے لیے کیل اور ستون کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت نہیں رہ سکتی، اسی طرح مسجد کے بغیر ان لوگوں کے بغیر مسجد کی زینت نہیں رہتی۔ اور آپ نے فرمایا جلساؤہم ملائکۃ، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے دوست، ان کے ہم نشین، ان کے ساتھ مجلس لگانے والے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا غَابُوا افتقدوا، اگر یہ لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، جا کر کے تلاش کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، ہمارا دوست، ہمارا ہم نشین کیوں نہیں مسجد کے اندر پہنچا۔ اور آپ نے فرمایا وَإِن مَرِضُوا عَادُوا، اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں یہ لوگ مسجد کے اندر جن کی حیثیت ایک ستون کی ہے، ایک کیل کی ہے، کہ مسجد کے ساتھ اتنے مضبوطی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں فرشتے اس کی عیادت کے لیے گھر جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر ان کے اوپر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی کام پڑ جاتا ہے، کسی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، أَعَانُوهُمْ، تو یہ فرشتے جا کر کے اس آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ حضرات آئیے ہم بھی اپنی حیثیت اس گھر کے اندر ستون کی طرح، میخ کی طرح، کیل کی طرح، جس طرح یہ لکڑی کیل اور میخ کے بغیر یہ لکڑی کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح ان لوگوں کی حیثیت بھی یہی ہوتی ہے کہ مسجد ان کے بغیر وہ رونق نہیں مسجد کی ہوتی، مسجد آباد نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی اپنی حیثیت اس طرح بنائیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہمارے ہم نشین بنیں، ہم مسجد کے اندر آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے کو فرشتے فخر محسوس کریں، اور ہم بیمار ہوں ہماری عیادت کو آئے، ہم یہاں مسجد کے اندر اگر نہ پہنچ سکے ہماری تلاش کے لیے فرشتے نکلیں، اور اگر ہمیں کوئی کام پڑ جائے، مشقت پڑ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، فرشتے ہماری مدد کو آئیں۔ حضرات اس مسجد کی آباد کاری کا خیال رکھنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، یا مسجد کے اندر نمازیوں کو لانے کا معاملہ ہو، یہ نہایت عظیم عمل ہے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جن 7 خوش نصیب افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کا دل اس مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، مسجد کے اندر ہی لٹکا رہتا ہے، وہ گھر میں ہو، کھیت میں ہو، کاروبار میں ہو، ملازمت میں ہو، جاب پہ ہو، دکان پہ ہو، جس جگہ بھی مرضی ہو، اس کے دل کے اندر ہر وقت مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کی آبادی کا خیال رکھنا، نمازیوں کا لانا، نمازیوں کا خیال رکھنا، نمازیوں کی سہولت کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اذان کا خیال رکھنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جس کے دل کے اندر، دنیا کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضرات آخری ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج مسجد کا خادم ہو، مسجد کے اندر صفائی کرنے والا ہو، ہماری نظروں کے اندر وہ خادم ایک بڑا ہم حقیر سا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، مسجد کا ملازم ہے۔ حضرات دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، سیاہ رنگ کی خاتون ہے، آ کر کے شعر پڑھتی ہے وَمِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا اِذَا أَنْجَانِي، کہ اللہ رب العزت نے جس وقت مجھے ایک ہار کی وجہ سے، کافروں سے،
کفر سے اللہ رب العزت نے مجھے ان سے اللہ رب العزت نے نجات دی، مجھے اللہ رب العزت نے کفر سے نجات دے کر کے، کافروں سے نجات دے کر کے اسلام کی دولت کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ یہ شعر کیوں پڑھتی ہو، کس وجہ سے پڑھتی ہو؟ کہنے لگی میں ایک سردار کے گھر ملازمہ تھی، خادمہ تھی، ان کی غلام تھی۔ سردار کی ایک بیٹی تھی، اس سردار کی بیٹی نے گلے سے ہار اتارا، ہار اتار کر کے لٹکایا، غسل کرنے کے لیے چلی گئی۔ سرخ رنگ کا چمڑے کے موتیوں کا ہار تھا، چیل آتی ہے، گوشت سمجھ کے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لے گئی۔ اس سردار کی بیٹی نے گھر کے اندر میں موجود تھی، مجھ پر الزام لگایا۔ سردار آتا ہے، مجھے دھمکی لگائی، ہار واپس کر دو ورنہ چوک اور چوراہے کے اندر لے جا کر کے تیری تلاشی لوں گا۔ قسمیں دیتی ہے، وعدے دیتی ہے، اپنی صفائی پیش کرتی ہے، لیکن سردار نہیں مانا۔ چوک کے اندر لے جایا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ خاتون سخت مصیبت اور کرب کے اندر مبتلا ہے، عزت تار تار ہونے کا معاملہ ہے۔ کہنے لگی ان لوگوں نے میرے شرم والے آزاد تب کی تلاشی لینے لگ گئے۔ کہنے لگی ایسے حالات میں میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ اسی دوران ایک چیل آتی ہے، آسمان کے اوپر سے چیل آئی، آ کر کے ہار کو درمیان میں پھینک دیا۔ لوگوں نے اوپر دیکھا کہ جانور نے ہار پھینکا ہے۔ یہ اسی وقت اس سے معافی مانگنے لگے۔ کہنے لگی اب میرا یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، میری عزت تار تار ہو چکی۔ انہوں نے اس کو آزاد کیا، چلتی چلتی مدینہ کے اندر پہنچی، اسلام قبول کیا۔ کوئی والی وارث نہیں ہے، عام سی عورت ہے، سیاہ رنگ کی عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خیمہ لگوا دیا، مسجد کی صفائی کرتی ہے، سیدہ عائشہ کی خدمت کرتی ہے۔ ایک دن یہ فوت ہو جاتی ہے، رات کا وقت ہے، صحابہ اکرام نے غسل دیا، کفن دیا، خود ہی جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ صبح کا وقت ہوا، محبوب پیغمبر نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول رات فوت ہو چکی تھی، ہم نے سوچا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھی، ہم نے اس کو غسل دے کے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو اس قدر معمولی سمجھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، صحابہ مجھے اس کی قبر کے پاس لے جاؤ۔ صحابہ کو بھی حکم دیا، آپ خود گئے، قبر کے پاس گئے، جا کر کے صحابہ کو صفے بنانے کا حکم دیا اور خود جنازہ پڑھایا۔ اس قدر عظیم عمل ہے۔ حضرات ہم بھی اس مسجد کا خیال رکھیں، مسجد کے اندر لوگوں کو لانا، ہمارے رویے کی وجہ سے کوئی شخص تنگ ہو کر کے، دل شکستہ ہو کر کے نماز نہ چھوڑے، مسجد کا نہ چھوڑے، بلکہ ہماری وجہ سے اس مسجد کی رونق بڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی، مسجد کا خیال رکھنے کی اور اپنے اس گھر کی، اس کا مکمل لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔